بدعت کہتے ہیں نئے کام کو، جو نیا کام ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ، توجہ فرمائیے، بدعت حسنہ اس نئے کام کو کہتے ہیں کہ جو قرون اولیٰ میں یعنی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہو اور آپ کے صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی نہ ہو، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس نئے کام کو ایجاد کر لیا ہو۔ بات میری سمجھیں، اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ یہ ایک طرح سے تعریف کی۔ دوسری طرف سے تعریف یوں کروں کہ ہر وہ نیا کام کہ جو بعد میں ایجاد کیا جائے مگر قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، یہ دوسری تعریف کر دی۔ اگر اس دونوں کو ایک ساتھ ملا دوں تو یوں ہے کہ ہر وہ نیا کام جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو نہ ہو لیکن بعد میں اسے ایجاد کیا گیا ہو، لیکن مگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ، یعنی اچھی بدعت۔ اچھی بدعت سے مراد اچھا کام، اچھا نیا کام۔ جو دوسری قسم ہے وہ ہے بدعت سیئہ، یہ وہ ہے کہ جس کی اصل قرآن و حدیث میں بالکل نہ ہو، یعنی ہر وہ نیا کام کہ جو بندہ کرے لیکن وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ آپ نے سمجھ لی دو قسمیں۔ آگے حدیث مبارکہ، بڑی توجہ سے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 2005 نمبر، نسائی شریف میں 1578 نمبر، ابن ماجہ میں 45 نمبر، یہ حدیث مبارکہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ حدیث، اس کا ترجمہ سنیے۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، اور پھر بہترین ہدایت پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہدایت ہے، اور بدترین کام وہ جو نیا ہو، اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام گمراہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن لی؟ بعد میں توجہ فرمائیے، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، بہترین ہدایت پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور آگے بدترین کام وہ جو نیا ہو اور ہر نیا کام گمراہی ہے۔ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ اب جو پیارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ نئے کام تم کر رہے ہو، وہ دلیل کس حدیث کو بناتے ہیں؟ اس حدیث کو۔ یہ آپ کے لیے توجہ درکار ہے، حالانکہ یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو پیارے نبی نے فرمایا، ہم نے وہ کرنا ہے جو پیارے نبی نے کیا، ہم نے وہ کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، بس ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مگر یہ حدیث وہ سامنے لے آتے ہیں، دیکھو حضور نے فرمایا ہر نیا کام وہ جناب گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو نئے کام تم کرتے ہو نا، لہٰذا یہ سارے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا تم بدعت کرتے ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری حدیث وہ جو ان کی دلیل ہے، یہ آپ کو دو حدیثیں سنا کے پھر آگے اپنے دلائل دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں 2697 نمبر اور مسلم شریف میں 4492 نمبر پہ موجود ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس بندے نے ہمارے دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس دین میں نہ ہو، فہو رد، پس وہ مردود ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ اب لہٰذا جو بندہ بناتا ہے مناتا ہے 11ویں، تو 11ویں شریف یہ تو پیارے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، تو لہٰذا ان دو حدیثوں کے مطابق وہ گمراہ ہے۔ یہ فتویٰ ہم پر لگایا جاتا ہے، دلیل کیا بنا کے؟ ان دو حدیثوں کو۔ پہلی حدیث آپ نے سنی، دوسری حدیث آپ نے سنی کہ جس نے ہمارے دین میں نیا کام ایجاد کیا وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ یہ دو حدیثیں۔ اب اس کے آگے یہ دو حدیثیں ان کی ہیں کہ جو ہم پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ تسی کافر ہو گئے ہو، تسی مشرک ہو گئے ہو، تسی بدعتی ہو گئے ہو۔ اب آگے تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا بعدہ۔ فرمایا لوگو، جس نے اسلام کے اندر فی الاسلام سنتا حسنتا، نیا کام ایجاد کیا، اور وہ نیا کام کیا ہو؟ سنتا حسنتا، اچھا کام ہو، تو کیا ہوگا؟ فلہ اجرھا،
اس کے لیے اجر ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، جس نے اس کے نئے کام پہ عمل کیا اس کے لیے بھی نیک اجر ہے۔ توجہ کیجئے، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور جس طرح پہلے بندے کو اجر دیا جس نے وہ اچھا کام ایجاد کیا، اسی طرح دوسرے عمل کرنے والے کے بھی اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے اسلام کے اندر برے کام کو ایجاد کیا، کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بہا بعدہ، اس کو گناہ ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ ان ینقص من اوزارہم شیء، فرمایا جس طرح وہ جس نے برا کام ایجاد کیا اس کو جتنا گناہ ملا نا، اتنا ہی سیم گناہ اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف 2351 نمبر، نسائی شریف 2554 نمبر، ابن ماجہ 203 نمبر۔ یہ حدیث آپ نے سن لی، توجہ، حدیث سن لی، دو حدیثیں پیچھے والی اور یہ تیسری حدیث، وہ دو بالکل علیحدہ لگتی ہیں، یہ تیسری بالکل علیحدہ لگتی ہے۔ آگے چلیں، حضور کے غلام جن کا نام، جو صحابہ میں سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود۔ وہ فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس پر ایمان والے اس کو اچھا جان لیں، فہو عند اللہ حسن، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے قول سن لیا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ، ان سلمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انی سمنی والجبنی والفرائی، گھی، پنیر اور گائے کے بارے میں، نیل گائے کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا قال الحلال ما احل اللہ، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ یہ اس جملے پہ توجہ کیجئے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر 1726 نمبر، ابن ماجہ کے اندر 3337 نمبر۔ حضور نے جو فرمان آخر میں فرمایا وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، حضور نے فرمایا جس چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث میں علم نہ ہو نا، وہ چیزیں نہ ہوں، فرمایا وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی اللہ نے مما عفا عنہ معافی دے رکھی ہے۔ پہلے آپ نے دو حدیثیں سنی، پھر اس کے بعد آپ نے دو حدیثیں اور سنی، ایک قول حضرت عبداللہ بن مسعود کا سنا۔ اب ان ساری چیزوں کو لے کر ہم نے مطابقت دینی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، وہ شخص ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے جو احادیث سے پڑھ کے ایک حدیث کو پکڑ کے اپنا مسئلہ کو مشرب بنا لے اور کہے جناب دیکھو میں تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں باقی سارے کافر، وہ ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو پیارے نبی کے فرمان کو تو سارے پڑھے مگر ان ساروں کو آپس میں تطبیق دے، ملائے کہ ان میں سے ثابت کیا ہوتا ہے۔ میں نے بدعت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ جو پچھلی دو حدیثیں، ایک حدیث جس میں حضور نے فرمایا بہترین کلام اللہ کا کلام، بہترین ہدایت پیارے نبی کی ہدایت، اور فرمایا بدترین کام وہ جو نیا ہو، اور ہر بدعت، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ دوسرا فرمایا جس نے ہمارے دین میں ایسی نئی چیز پیدا کی جو اس میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ مردود۔ یہ جو دو حدیث مبارکہ ہیں نا، یہ دلالت کرتی ہیں بدعت سیئہ پر، یعنی ہر وہ نیا کام جو دین اسلام میں نہ ہو اور جب کیا جائے تو قرآن اور حدیث اس کی مخالفت کریں۔ یہ دو حدیثوں سے، ان دو حدیث سے یہ نہیں پتہ چلا کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اصال ثواب نہیں کرتا تھا تو آج لوگ کرتے ہیں تو جناب والا پھر وہ جناب بدعتی ہو گئے، یہ نہیں پتہ چلتا۔ اگر یہ ہم یہاں سے مان لیں، ایک منٹ کے لیے توجہ کریں، یہ ہم مان لیں کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہ ہو آج میں کر بیٹھا تو میں بدعتی ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی کے زمانے میں، توجہ کیجئے گا، یہ بنگلے کوٹھے ہوتے تھے تو مطلب یہ کوٹھیاں بنانا بھی بدعت، گمراہی۔ پیارے نبی کے زمانے میں یہ کاریں کرولا یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، نئی گاڑیاں، اس کا مطلب یہ بھی گمراہی۔ اگر ہم اس طرح عمل کر لیں تو پیارے نبی کے زمانے میں قرآن پاک کے 30 پارے تھے؟ نہیں تھے۔ پیارے نبی کے زمانے میں قرآن پاک کے 30 پارے نہیں تھے، یہ بعد میں سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوا کام، سیدنا عثمان غنی تک مکمل ہوا، تو یہ بھی بدعت ہوا۔ اسی طرح پیارے نبی کے زمانے میں قرآن پر جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، زبر زیر پیش یہ تھی، اعراب نہیں تھی، سیدنا عثمان غنی کے دور میں لگے، تو یہ سارا کچھ پھر گمراہی ہوا اگر ہم ان کے فتوے پہ عمل کریں جو ہمیں ہر وقت بدعت ہی کہتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارا کام بدعت ہوا، لہٰذا نہیں،
پیارے نبی کی حدیث ہمیں یہ پیغام نہیں دیتی، یہ حدیث ہمیں یہ پیغام ضرور دیتی ہے کہ وہ کام جو دین میں نیا ہو لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ بدعت ہے۔ یہ دو حدیثوں کا مطلب یہ ہے۔ اگر ہم وہ مطلب کریں تو آپ کو میں نے وہ جواب دے دیے کہ پھر آپ اسے یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے فتوے کے مطابق گمراہ ہو گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ پیارے نبی کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے؟ پیارے نبی کے زمانے میں آج میں یہاں بیٹھا ہوں تھا، تو اس کا مطلب میں سب سے بڑا گمراہ تو میں ہوں؟ ہم مطلب مراد لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا پتہ چلا قرآن اور حدیث کا تشریح اور پیغام اپنی عقل سے نہیں لیا جاتا، بلکہ جو حضور نے جس طرح سے فرمایا اس طرح سے پیغام لیا جاتا ہے۔ یہ دو حدیثوں کا مطلب یہ ہے۔ آگے والی دو حدیثیں جو حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے دین اسلام کے اندر نیا کام ایجاد کیا اس کے لیے اجر ہے، نیا کام ایجاد کیا اس کے لیے اجر، تو اس حدیث کا کیا بنے گا؟ پھر اس حدیث کا کیا بنے گا جس میں حضور نے فرمایا جو کام قرآن اور حدیث میں نہ ہو، جس کا جواب نہ ہو، جواب ضرور ہوتا ہے مگر ہم نہیں سمجھ پاتے، نہ ملے آپ کو تو پھر اس کے لیے معافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کر بیٹھیں اور کہیں یہ تو قرآن میں لکھا نہیں تھا تو لہٰذا معافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ جناب ہم جو اللہ پاک نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اب حضور نے جو اپنے ہوتے ہوئے جن احکامات کے فرمان جاری کر دیے سو کر دیے سر آنکھوں پر، لیکن جو مسائل پیارے نبی کے زمانہ میں نہیں تھے لیکن آج امت کر رہی ہے تو پھر ان کو پرکھا جائے گا اس قرآن کے مطابق کہ آیا کہ وہ قرآن کے خلاف ہیں یا قرآن کے مطابق ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہیں وہ قرآن کے مطابق، قرآن سے مطابق کا مطلب یہ، توجہ کیجئے، ہم اذان سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب جو بندہ فتویٰ لگاتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ درود شریف پڑھنا بدعت ہے، تم نیا کام کرتے ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن کے اور حدیث کے مطابق دیکھنا ہے کہ پیارے نبی نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ درود شریف لوگوں اس جگہ پڑھنا اور اس جگہ نہیں پڑھنا۔ ایسے ہی ہے نا، جب ایک بندے نے ہم پہ فتویٰ لگایا تو ہم کوئی دلیل دیکھیں گے کہ درود شریف پڑھنے کے خلاف کوئی دلیل ہو۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں آیا ان اللہ وملائکتہ، بولیے یصلون علی النبی، آگے بولیے یا ایھا الذین آمنوا، شاباش، فرمایا بے شک اللہ اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو، خوب سلام پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے کسی بڑے علامہ الدہر کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو اس آیت کے اندر اللہ پاک کہیں یہ فرما رہا ہو کہ اے بندے تو نے عصر کے بعد پڑھنا ہے، مغرب کے بعد نہیں پڑھنا، تو نے فجر کے بعد پڑھنا ہے درود، ظہر کے بعد نہیں پڑھنا۔ وقت قید نہیں ہے۔ جب وقت قید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ اذان سے پہلے نہ پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس وقت بھی پڑھیں اسی وقت آپ کا درود پڑھنا قبول کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ایک طرف یہ حملہ ہوتا ہے، آپ کو جواب میں نے یہ دیا کہ قرآن میں اس کے وقت کی قید نہیں ہے۔ دوسرا جو حملہ ہوتا ہے ہم پہ وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس درود شریف کو اسلام کا حصہ بنا دیا، اسلام کا حصہ بنا دیا، جو کہ اسلام کے حصے میں نہیں ہے، لہٰذا تم نے وہ کام کیا جو بدعت ہی کرتے ہیں، یعنی تم نے بدعت کی، اسلام کا حصہ بنا دیا۔ تو ہمارا جواب جو ہوتا ہے یہاں پر وہ یہ ہوتا ہے دیکھو اسلام کا حصہ ہم نے نہیں بنایا، لیکن ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل کرتے ہیں جس پر اللہ رب العزت ہمیں ثواب دے۔ درود شریف اذان سے پہلے یا اذان کے بعد اس میں گناہ ہوتا ہے؟ اچھا آپ بیٹھے ہیں، آپ ابھی درود شریف پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بندہ کہے تو نے یہ اسلام کا حصہ بنا دیا، بندہ اس کے منہ پہ دو چار لگائے گا، پھر پوچھے گا وہ اللہ کے بندے درود شریف پڑھنا بھی ہے؟ ویسے ہم درود پڑھ رہے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا، اذان سے پہلے بعد میں پڑھیں تو منع کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ جو اذان سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نا، توجہ کیجیے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، اذان سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں وہ ہمارا درود شریف پڑھنا، میں نے باقاعدہ حافظ صاحب کو میں نے بھی کہا ہوا ہے اور مرزا صاحب جو بھی تقریباً اذان پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں درود پڑھو 1 منٹ بعد اذان پڑھو، وجہ کہ وہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ یہ درود کو تم نے اذان کا حصہ کیوں بنایا۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ 1 منٹ کا وقفہ اس وجہ سے کیا جائے کہ تاکہ لوگ یہ کوئی تانا نہ مار سکے، حملہ نہ کر سکے۔ نمبر 2، ہم یہ درود شریف اس وجہ سے بھی پڑھتے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں ساتھ محبوب کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے ہم محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور حملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھو اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور کا تو ذکر آ گیا لہٰذا پہلے کرنے کی ضرورت نہیں، تو جب اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو
بلند کر دیا. جب اللہ محبوب کا جگہ جگہ چرچا کر رہا ہے تو ہم اللہ سے پوچھیں نا یا اللہ تو نے قرآن میں ہر جگہ محبوب کا ذکر کیا, ایک جگہ کر لیتا کافی تھا, ایک جگہ کر لیتا. تو جواب آئے گا بندے تیرے دل میں کھوٹ ہے میرے محبوب کے بارے میں. ارے محبوب تو اسے بنایا جاتا ہے جس کا ہر وقت لبوں پہ چرچا ہو. محبوب وہ ہوتے ہیں. لہٰذا پتہ چلا جو محبوب کے ذکر میں نقص نکالے وہ محبوب والا نہیں. محبوب والا وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے لبوں پہ محبوب کی تعریفیں کرتا رہا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھو ہم جو ہے نا یہ اذان سے پہلے درود شریف اس وجہ سے پڑھتے ہیں لوگوں کو ایک پیغام دے دیں, لوگوں اذان کا وقت ہو گیا ہے, اب اذان کے لیے تیار ہو جاؤ جواب کے لیے. نمبر 2, گھر میں مائیں بہنیں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیں, خبردار ہو جائیں کہ آگے اذان ہونے والی ہے, ہم نے اس کا جواب دینا ہے. میری بات سمجھیں؟ تو لہٰذا یہ درود شریف پڑھنا بدعت نہیں ہے بلکہ یہ ثواب ہے, ثواب ہے. اسی طرح نمبر 2, اسی طرح آپ جناب اگر چلے جاتے ہیں درباروں پہ, داتا دربار آپ چلے گئے تو بندہ آپ نے پوسٹ لگائی سوشل میڈیا پہ, بندے نے کہا یہ تو داتا نو میں ڈالا ہے. ہمارا اہل سنت کا موقف سنیں, سنیے گا توجہ سے, ہمارا اہل سنت کا وہ کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہ ایک ہاتھ پورا ایک ہاتھ, یہ دربار ہے ایک ہاتھ پورا, اس سے دور کھڑے رہنا یہ ہمیں اہل سنت کے علماء نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پورا دور کھڑے رہنا ہے, یہ اصل سنیت ہے. اور دربار پہ جا کے ایسے جھکنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں جھکنا کہ تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے تم پر, وہ یہ نہ کہے دیکھو تم تو سجدہ کر رہے تھے. میری بات سمجھیں, میری بات سمجھیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ اور میرے بھائیوں بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نا, وہ تصویریں دکھا کے یہ دیکھو دربار پہ سجدہ کر رہے ہیں, وہ پتہ ہے تصویریں کیسی بنائی ہوتی ہیں. نمبر 1 یا تو جاہل گئے ہوئے ہوتے ہیں جن کا سنیت سے کوئی تعلق ہی نہیں. نمبر 2 یا تو لوگوں کو پیسے دے کے سجدے کرا کے تصویر بنائی جاتی ہے. یہ ہم آپس میں نہیں بٹے, یہ کافر انگریز ہم پہ حملہ کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا ہے. لہٰذا میں جو اپنے موضوع بہت آگے چلا جائے گا, یہ علیحدہ اس پہ گفتگو ہوگی. بدعت وہ کام بدعت حسنہ جو پیارے نبی کے زمانہ میں نہ ہو لیکن بعد میں ہو, لیکن قرآن اور حدیث اس کے مخالف بھی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ. بدعت حسنہ یعنی اچھا کام جس پر آپ کو اجر ملتا ہے. اگر ہم وہ جو پہلی 2 حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں, دیکھیں یہ بھی بہت اس کام کے خلاف ہے کہ میں آپ کو اپنا مسلک تو بیان کروں, ٹھیک ہے, لیکن جو بندہ حملہ کرتا ہے آخر یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ حملہ کس دلیل سے کرتا ہے, وہ اس حدیث کا مطلب کیا لیتا ہے. ہماری نوجوان نسل اتنی گمراہ ہو چکی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایک گھر کے اندر 4 مسلک کے لوگ رہتے ہیں, جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتے جا رہا ہے, جو جی چاہ رہا ہے. وجہ یہ کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا شروع کیا ہے. یہاں پر عقل نہیں چلتی, یہاں پر سر ایسے جھکا ہوا چلتا ہے, جو نبی نے فرما دیا بس وہ فرما دیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو کافر بناتے پھرو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حدیثوں کے اندر تطبیق دو. جس طرح کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا وہ ان حدیثوں کا رفع الیدین کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر وہ فرماتے ہیں بدعتی کون ہے, بدعتی کہتے ہیں بدعتی سب سے بڑا وہ بدعتی ہے, سب سے بڑا بدعتی وہ ہے جو قرآن کے اندر آیتوں کو لے, جس طرح کہتے ہیں نا قرآن کے اندر ہر روز جو ہمارے غیر مقلد یا مسلک کے اہل حدیث سے تعلق ہوتا ہے اسٹیٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں, بس اللہ کی عبادت کرو, کسی کی بارگاہ میں نہ جاؤ, وہی ہے اصل رزق دینے والا. ہوتی ہیں آیتیں. یہ اصل آیتیں کن کے لیے نازل ہوئی تھیں؟ یہودیوں کے لیے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے. ابن عمر فرماتے ہیں جو یہودیوں کی اوپر ہونے والی آیتوں کو اٹھا کے کسی مسلمان پر ڈال دے سب سے بڑا بدعتی وہ ہے. یہ کن کے بیٹے ہیں؟ فاروق اعظم کے بیٹے, جنہوں نے حضور کے ساتھ ایسے صحبت اختیار کی ہے کہ حضور کے گھٹنے اور ان کے گھٹنے ایسے ملتے تھے آپس میں. یہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بدعتی کون ہے؟ جو یہودیوں پر جو آیتیں نازل ہوئی نا وہ ان کو اٹھا کے وہ کہ مسلمانوں تم ایسے کرتے ہو, سب سے بڑا بدعتی وہ ہے, ہم نہیں. لہٰذا ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ایسے نہیں کہ جن کا رکھوالا کوئی نہ ہو, ہمارے رکھوالے بڑے بڑے ہیں. اللہ پاک قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.